سٹنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں کیپٹن شکیل خاور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی نظریں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور لنگڑا میرٹ بیساکھی کے زور پر چلتا ہوا اندر داخل ہوا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیں جناب، میرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیساکھی اس نے ایک سائیڈ پر رکھ دی تھی۔ اب آپ کھل کر بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرٹ نے کیپٹن شکیل اور خاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر میرٹ، آپ کا تجسس بجا، لیکن اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ سب کچھ بتایا نہیں جا سکتا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو میرٹ نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہرحال ایکریمین نہیں ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جس آدمی کی ٹپ لے کر آئے ہیں، اس ٹپ کی وجہ سے میں اخلاقی طور پر اس کا پابند ہوں کہ جہاں تک ہو سکے آپ کی مدد کروں، لیکن صاف اور واضح بات یہ ہے کہ جزیرہ ماکو میں داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے گرد سمندر کی تہہ سے لے کر آسمان تک ایسے سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں کہ انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی وہاں نہیں جا سکتا، میرٹ نے کہا۔ اس جزیرے پر انسان رہتے ہیں اور انسانوں کو بہرحال خوراک اور دیگر اشیاء کی ضرورت لاحق رہتی ہے، اس لیے اس جزیرے پر سپلائی کا کوئی نہ کوئی انتظام بہرحال ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جی ہاں، لیکن یہ سپلائی ایک جزیرہ کواجہ پر پہنچتی ہے۔ کواجہ سے ماکو کے درمیان سمندر میں ایک خاص ٹنل قائم کی گئی ہے۔ سپلائی اس ٹنل کے ذریعے جاتی ہے، لیکن کواجہ پر ایکریمین فوجیوں کا قبضہ ہے اور وہاں بھی کسی صورت کوئی اجنبی نہیں جا سکتا۔ جہاں تک وہاں سپلائی کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی ایک خاص طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سپلائی سے بھرا ہوا چھوٹا جہاز جزیرہ کواجہ سے 2 بحری میل دور سمندر میں لنگر انداز ہو جاتا ہے اور پھر کوشن دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس جہاز میں موجود تمام لوگ موٹر بوٹوں کے ذریعے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ موٹر بوٹیں قریب ہی ایک چھوٹے سے ٹاپو میں جا کر رکتی ہیں۔ اس کے بعد خصوصی سائنسی ریز کی مدد سے اس جہاز کو کواجہ جزیرے سے چیک کیا جاتا ہے۔ جب ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ جہاز پر کوئی انسان موجود نہیں ہے اور سپلائی میں کوئی خطرناک یا خلاف معمول چیز موجود نہیں ہے، تو پھر چند فوجی خصوصی ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر اس جہاز پر اترتے ہیں اور اس جہاز کو جزیرے پر لے جاتے ہیں۔ وہاں سپلائی اتار لی جاتی ہے اور جہاز کو واپس اسی جگہ لے آیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر واپس چلا جاتا ہے اور پھر جزیرہ نما ٹاپو پر موجود جہاز کے عملے کو واپسی کا خصوصی کوشن دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جہاز پر جاتے ہیں اور اسے واپس لے جاتے ہیں، اور یہ سپلائی مہینے میں ایک بار جاتی ہے اور اس سارے معمول پر انتہائی سختی سے عمل کیا جاتا ہے، میرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کواجہ جزیرے پر جانے کی بجائے براہ راست اس ٹنل میں داخل ہو جائیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، اس ٹنل میں باہر سے کسی صورت بھی داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اس ٹنل کے اندر بھی انتہائی جدید ترین حفاظتی انتظامات موجود ہیں، میرٹ نے جواب دیا۔ آپ کو اس ساری تفصیل کا کیسے علم ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ میں اس سمگلنگ کے پیشے میں آنے سے پہلے جزیرہ کواجہ میں کام کرتا رہا ہوں۔ میں وہاں سیکیورٹی اسسٹنٹ تھا، پھر ایک حادثے کی وجہ سے میری ٹانگ کٹ گئی اور مجھے وہاں سے جواب مل گیا تو میں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا۔ مجھے نوکری سے نکلے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، میرٹ نے جواب دیا۔ ماکو میں جو لوگ ہوں گے وہ بہرحال چھٹیاں منانے تو وہاں سے ایکریمیا جاتے رہتے ہوں گے، اس کا کیا انتظام ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو میرٹ بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ واقعی بے حد ذہین آدمی ہیں، لیکن ماکو جزیرے کا اپنا نظام ہے، وہ لوگ کواجہ کبھی نہیں آئے، اس لیے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ لوگ وہاں سے کیسے جاتے ہیں اور کس ذریعے سے جاتے ہیں، میرٹ نے جواب دیا۔
खवाजा जजीरे पर कितने फौजी हैं? कैप्टन शकील ने पूछा। तकरीबन 1000 के करीब फौजी हैं, वहाँ बाकायदा छावनी बनी हुई है। मैरिट ने कहा। इसके गिर्द तो कोई हिफाजती इंतजामात नहीं हैं? कैप्टन शकील ने पूछा। उसके गिर्द तो कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन इस फौजी छावनी में बाकायदा चेकिंग के जदीद तरीन आलात नस्ब हैं और बाकायदा एक बड़ा ऑपरेशन रूम है जहां से उस जजीरे के गिर्द इलाके को बाकायदा चेक किया जाता रहता है और कोई मछली भी उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो सकती। मैरिट ने जवाब दिया। आपका मतलब है कि आप इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? कैप्टन शकील ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन जो सही सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी है। अब आप बताएं कि मैं क्या मदद कर सकता हूं? मैरिट ने जवाब दिया। आप खवाजा जजीरे पर रहे हैं, आपके जाहिर है वहाँ किसी न किसी से ताल्लुकात होंगे। क्या उन ताल्लुकात को किसी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कैप्टन शकील ने कहा। आपको मालूम है कि खवाजा जजीरे पर मौजूद तमाम लोग सिर्फ 1 साल के लिए आते हैं। 1 साल बाद पूरी नफरी बदल जाती है और ये ट्रांसफ़र हर साल के पहले महीने में होती है, और इस लिहाज से अभी यहाँ मौजूद नफरी के ट्रांसफ़र में 8 माह बाकी रहते हैं और मेरा इस वक्त उनमें से किसी से कोई राब्ता नहीं है। मैरिट ने जवाब दिया। जिस टापू का आपने जिक्र किया है वो तो चेकिंग रेंज में नहीं होगा? कैप्टन शकील ने कहा। जी हाँ, वो रेंज में नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचकर भी आप क्या करेंगे? वहाँ तक तो मैं आपको आसानी से पहुँचा सकता हूँ। मैरिट ने कहा। आप स्मगलिंग करते हैं? ये स्मगलिंग किन इलाकों में होती है? कैप्टन शकील ने कहा। बाचान के साहली इलाकों में। मैरिट ने जवाब दिया। क्या आपके जहाज नवाजी जजीरे के करीब से नहीं गुजरते? कैप्टन शकील ने कहा। जहाज नहीं, बल्कि छोटे स्टीमरों पर माल ले आया और ले जाया जाता है, और ये बहरहाल खवाजा और माकू से काफ़ी फासले से गुजरते हैं। मैरिट ने जवाब दिया। ओके, फिर आपसे मजीद बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, हम कोई और रास्ता तलाश करेंगे। कैप्टन शकील ने कहा और उठ खड़ा हुआ। बैठें, 1 मिनट बैठें। मैरिट ने कहा तो कैप्टन शकील बैठ गया। अगर मैं आपको माकू तो नहीं, अलबत्ता खवाजा जजीरे तक पहुंचने की एक टिप दे दूं तो आप मुझे क्या देंगे? मैरिट ने कहा। पहले आप इसकी वजाहत करें, इसके बाद ही फैसला हो सकता है। कैप्टन शकील ने कहा। बाचान में एक ग्रुप है जिसे चैंगो ग्रुप कहा जाता है। चैंगो उस ग्रुप का सरबराह है। ये ग्रुप खवाजा जजीरे पर इंतहाई खुफिया तरीके से औरतें भिजवाता रहता है। ये औरतें एक स्टीमर पर वहाँ भिजवाई जाती हैं और फिर ये स्टीमर वापस चला जाता है। 1 माह बाद ये स्टीमर नई औरतों को लेकर वहाँ जाता है और पहले से मौजूद औरतों को वापस ले जाता है। ये चैंगो का ख़ास धंधा है और चैंगो मेरा बेहतरीन दोस्त है। अगर मैं चाहूँ तो चैंगो आपको उस स्टीमर के ज़रिए खवाजा पहुँचा सकता है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि इसके लिए आपको कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी। मैरिट ने कहा। क्या खवाजा में मौजूद फौजी इतनी रकम चैंगो को दे सकते हैं कि वो इस तरह स्टीमर भरकर हर माह नई औरतें वहाँ ले जाए? वो तो जाहिर है तनख्वाहदार लोग होंगे। कैप्टन शकील ने कहा। आपने दुरुस्त सोचा है। मैं एक बार फिर आपकी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। असल बात यह है कि चैंगो उनसे रकम नहीं लेता। खवाजा जजीरे पर कुदरती तौर पर एक ख़ास किस्म की झाड़ी पाई जाती है जिसका सुर्ख रंग का छोटा सा फल है। ये फल वहाँ कसीर तादाद में मिलता है। ये फल कैंसर की अद्वियात में इस्तेमाल होता है और उस फल की बाचानी कंपनियां बेहद गिरां कीमत देती हैं। वो समझते हैं कि ये चैंगो ये फल फरोख्त करने के लिए हासिल करता है, उसे डाट कहते हैं। मैरिट ने जवाब देते हुए कहा। एक्रीमियंस को इसके बारे में इल्म नहीं है। कैप्टन शकील ने कहा। मेरे ख्याल में उन्हें मालूम नहीं है, वरना ला मुहाला एक्रीमिया खुद उस फल को हासिल करता। मैरिट ने जवाब दिया। क्या आप यहाँ से चैंगो से राब्ता कर सकते हैं कि वो हमें वहाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता है और कितना मुआवजा लेगा?
اور وہ اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے تو پھر معاوضے کی بات ہو سکتی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، وہ دولت کا پجاری ہے جناب، آپ اسے جو چاہے کام لے سکتے ہیں۔ بہرحال میں بات کر لیتا ہوں، میرٹ نے کہا، اور اس نے جیب سے ایک کارڈ لیس فون پیس نکالا اور اسے آن کر کے اس پر موجود بٹن پریس کرنے لگا۔ اس پر لاؤڈر کا بٹن موجود ہے، وہ بھی پریس کر دیں تاکہ ہم بھی آپ دونوں کی گفتگو سن سکیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو میرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگ گئی تھی، اس لیے کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ میرٹ نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا ہے۔ پھر ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ چینگو کلب۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ باچانی ہی تھا۔ میرٹ بول رہا ہوں، نواجی سے چینگو سے بات کراؤ۔ میرٹ نے کہا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، چینگو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی تھی، اس کا لہجہ بھی باچانی تھا۔ میرٹ بول رہا ہوں، چینگو۔ ہاں بولو، کوئی خاص بات ہے؟ چینگو نے کہا، تمہارے لیے ایک کام ہے، میرے پاس معاوضہ تمہاری مرضی کا مل سکتا ہے۔ میرٹ نے کہا، او اچھا، کیا کام ہے، جلدی بتاؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آسٹر پر ایک گروپ کو پہنچانا ہے، خفیہ طور پر۔ میرٹ نے کہا، کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ممکن تو ہے، تمہارا سٹیمر بہرحال آسٹر جاتا رہتا ہے۔ میرٹ نے کہا، ہاں جاتا تو رہتا ہے، لیکن اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو تم جانتے ہو کہ میرا کتنا نقصان ہوگا۔ چینگو نے جواب دیا، انہیں کیسے معلوم ہو سکے گا، وہ تو اس وقت آپریشن روم کو آف کر دیتے ہیں تاکہ تمہارے سٹیمر کی فلم ایکریمیا تک نہ پہنچ سکے۔ میرٹ نے کہا، کتنے آدمیوں کا گروپ ہے؟ چینگو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو میرٹ نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ 5۔ کیپٹن شکیل نے کہا، 5 افراد ہیں۔ میرٹ نے جواب دیا، $10 لاکھ دے سکتے ہو تو میں رسک لے لیتا ہوں، لیکن میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ چینگو نے کہا تو میرٹ نے ایک بار پھر کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، لیکن کام فول پروف ہونا چاہیے۔ میرٹ نے کہا، ہو جائے گا، آسٹر پر ان کے پہنچانے کا ذمہ میرا ہوگا اور بس معاوضہ پیشگی ہوگا۔ چینگو نے کہا، کب تک یہ کام ہو سکے گا؟ میرٹ نے پوچھا۔ اتفاق سے کل سٹیمر وہاں جا رہا ہے۔ چینگو نے کہا، تو پھر تم ایسا کرنا کہ سٹیمر کو ٹاپو پر روک لینا، میرے آدمی وہاں سے سوار ہو جائیں گے اور معاوضہ بھی وہیں مل جائے گا۔ بولو کس وقت وہاں پہنچو گے؟ میرٹ نے کہا، کل دوپہر 12 بجے۔ چینگو نے جواب دیا، اوکے، پھر طے ہو گیا۔ میرٹ نے کہا، اوکے ڈن۔ چینگو نے کہا اور میرٹ نے گڈ بائے کہہ کر فون آف کر دیا۔ وہ ہمیں وہاں کس طرح پہنچائے گا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ سٹیمر وہاں 4 گھنٹوں کے لیے رکتا ہے تاکہ نئی عورتیں جزیرے پر جا سکیں اور سابقہ عورتیں اور پھل سٹیمر پر لادا جا سکے۔ اس دوران آپریشن روم آف رہتا ہے، آپ کو سٹیمر کے نچلے حصے سے باہر نکال دیا جائے گا۔ آپ غوطہ خوری کے لباس ساتھ رکھ لیں اور خاموشی سے جزیرے کے شمالی حصے سے اندر داخل ہو جائیں۔ پھر ان 4 گھنٹوں میں آپ جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، کیونکہ سٹیمر کی واپسی کے ساتھ ہی آپریشن روم آن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ ایک لمحے میں نہ صرف چیک کر لیے جائیں گے بلکہ آپ کو پلک جھپکنے میں گولیوں سے اڑا دیا جائے گا۔ وہاں موجود ہر آدمی کے بارے میں کمپیوٹر میں فیڈنگ موجود ہوتی ہے، اس لیے سوائے عورتوں کے کوئی مرد وہاں چھپا نہیں رہ سکتا۔ میرٹ نے جواب دیا، اب آپ بتائیں کہ آپ کیا معاوضہ لیں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، صرف $1 لاکھ۔ میرٹ نے جواب دیا، آپ ہمیں اس ٹاپو پر کیسے پہنچائیں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اپنے ایک خصوصی سٹیمر کے ذریعے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کو چینگو کے حوالے کر کے اور اسے معاوضہ ادا کر کے پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ میرٹ نے کہا، تو ہمیں کہاں پہنچنا ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، آپ صبح 6 بجے جزیرے کے جنوبی ساحل پر واقع ایک ہوٹل آسکر پر پہنچ جائیں۔ آپ کاؤنٹر پر پہنچ کر کاؤنٹر مین سے میرا نام لیں گے تو آپ کو مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ میرٹ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کا معاوضہ اور چینگو کا معاوضہ ہم آپ کو ہوٹل آسکر پر اکٹھا ہی دے دیں گے۔
کیپٹن شکیل نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے، اس لیے کہ آپ جس ٹپ پر آئے ہیں مجھے اس پر بھی مکمل اعتماد ہے۔ میرٹ نے کہا تو کیپٹن شکیل خاور کے ساتھ اس سے مصافحہ کر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر موجود اپنے دیگر ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے اور پھر وہ سب ایک ہوٹل کے ہال میں کونے کی میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن اتنا بھاری معاوضہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ چوہان نے حیران ہوتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ خاور الیکٹرک گیم مشینری کے ذریعے اس سے 10 گنا زیادہ دولت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نے کنویں کی مٹی کنویں میں ہی لگانی ہے اور نہ صرف 11 لاکھ ڈالر گیموں سے کما کر انہیں دینے ہیں بلکہ ہم نے ضروری انتظامات اور اسلحہ کے لیے بھی رقم حاصل کرنی ہے، اور یہاں جزیرہ نواجی پر اس کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا رقم کی تم فکر نہ کرو، یہ میرے لیے معمولی بات ہے، صرف 1 گھنٹے میں یہ پوری ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں مکمل اور فول پروف پلاننگ بنانی ہوگی، کیونکہ وہاں 1000 تربیت یافتہ فوجی ہیں اور اس کے ساتھ لامحالہ 200-250 عورتیں ہوں گی۔ اتنی بڑی تعداد کا نہ قتل عام کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ خاور نے کہا ہم نے فوری طور پر وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس اس طرح فائر کرنی ہے کہ وہاں موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے اس آپریشن روم کا کنٹرول حاصل کرنا ہے اور پھر اس ٹنل کا جائزہ لے کر ہم نے ماکو جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ سب کچھ وہاں جا کر حالات کے مطابق ہوگا، یہاں بیٹھ کر صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کیپٹن کیا تمہیں یقین ہے کہ چینگو یا یہ میرٹ ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں کریں گے؟ صدیقی نے کہا ان کی طرف سے سازش کا خطرہ موجود ہے، اس لیے ہم بہرحال اپنے طور پر چوکنا رہیں گے۔ ویسے تو جو لوگ دولت کے پجاری ہیں انہیں صرف دولت سے غرض ہوتی ہے، اس لیے زیادہ امکان تو نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی خاص قسم کی سازش کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔